ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کی امت میں عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، ساری دنیا عرب نہیں ہے، آپ عجم کی بھی نبی ہے، آپ کی قوم قریش ہے، لیکن امت آپ کی قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے، اور دنیا میں بسنے والے ہر زبان کے مختلف لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف زبانیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے مختلف رنگ پیدا کیے، مختلف زبانیں پیدا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی امت سب عرب نہیں ہے، اور قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، وہ دین کیسے سمجھیں گے؟ ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ اس سوال کا جواب مفسر قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس قوم کی طرف بھی نبی بھیجا ان کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے بیان کرے۔ اب پیغمبر علیہ السلام چین والوں کی بھی نبی ہے، جاپان والوں کی بھی ہے، امریکہ والوں کی بھی ہے، سارے لوگ عرب نہیں ہیں۔ تو مفسر قرطبی کہتا ہے لِأَنَّ كُلَّ مَن تُرْجِمَ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمۃ یفہمها لزمته الحجۃ۔ جس شخص کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، یعنی قرآن و سنت کا، اور وہ ترجمہ اس نے سمجھ لیا تو اس پر حجت قائم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو مساجد میں دروس قرآن ہوتے ہیں، ایک عالم درس قرآن دیتا ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ترجمان ہے، اور یہ لوگوں پر حجت قائم کر رہے ہیں، کیونکہ ہر آدمی تو عربی نہیں سیکھ سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے ہر آدمی کے لیے۔ تو میں مولانا عبداللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو سنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ لوگوں تک پہنچانا، یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے۔ لوگ خود نہیں سیکھتے ہیں۔ ایک عالم یہی کر سکتا ہے کہ وہ اعلان کر سکتا ہے کہ مسجد میں درس قرآن ہوگا، اور اپنا وقت دے دیتا ہے، باقی کتنے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں کتنے نہیں بیٹھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے، اللہ کے اس پیغام کو سمجھے۔ جب وہ نہیں سمجھتے تو یہ ان کا قصور ہے۔ تو یہ ترجمہ قرآن جو ختم کیا گیا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولانا عبداللہ صاحب کے علم، عمر، عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، اور تمام علماء کو اس طرح کے ترجمے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔